الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون قابل صد احترام حاضرین مجلس، محترم مکرم سامعین کرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ آج کی گفتگو میں ہم اس بات کو پہچاننے کی کوشش کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم جو ایک لفظ سنتے ہیں نیکی کرنا، نیک اعمال کرنا، نیک بن جانا، یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ صدقہ، یہ کسی کے کام آ جانا، یہ کسی کی داد رسی کرنا، کسی کی تیمارداری کرنا، کسی کا جنازہ پڑھنا، یہ نیکیاں جو ہم کرتے ہیں، یہ جو ہم نیکیوں کی تلاش میں رہتے ہیں، یہ نیکی کیا اپنے اندر کوئی اثر بھی رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی ہے؟ اس نیکی کے کیا تاثرات ہوتے ہیں جو ہمیں حاصل ہونے چاہیے؟ کیا وہ ہم حاصل کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے؟ نیکی کا کیا تصور ہے؟ ہم کیوں نیکی کرتے ہیں؟ ہمارے اندر کیا جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم نیکی کریں؟ اور کیا یہ نیکی ہماری زندگیوں میں سکون کا، راحت کا، اطمینان کا، قلبی اطمینان کا باعث بن سکتی ہے؟ تو ایک بات ذہن نشین رکھ لیں، نیکی کی حقیقی خوشی اور نیکی کا حقیقی مزہ اور لطف، وہ جو حلاوت ایمانی جسے کہتے ہیں، اس کو پانے کے لیے انسان کے پاس قلب سلیم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ دل تو تمہارا ہو جو نیکی کی حلاوت کو محسوس کر سکے، جو نیکی کی پہچان کر سکے۔ اگر دل پراگندہ حال ہے، دل کے اندر ریاکاریاں ہیں، دل کے اندر گناہوں سے بھرا ہوا ہے، تو نیکی ایک دکھاوا ہوگی، نماز
چند ٹکروں کے سوا اور کچھ نہیں ہوگی. جو میں سر بسجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. اقبال نے یہ کہا کہ دل کے اندر تو اگر بتوں کی محبت چھپی ہوئی ہے تو نماز کی حلاوت نہیں محسوس ہوگی. اگر دل میں مفاد, دل میں تکبر, دل میں انا, یہ سب کچھ چھپا ہوا ہے تو کسی کو صدقہ بھی دو گے نا, کسی کے ہاتھ پہ پیسے بھی رکھو گے تو اس میں بھی تمہیں تکبر کا مزہ شیطان دلائے گا, نیکی کا مزہ نہیں آئے گا. نیکی کا مزہ لینے کے لیے اس کی پہچان, اس کا ادراک ایک مثال سے سمجھ لیجئے. ایک عالم دین کے پاس ایک شاگرد کام کرتا تھا, پڑھتا تھا, تو اس نے اس شاگرد کو بتایا کہ بیٹا یہ جو دین کا علم تم سیکھ رہے ہو نا, کائنات کے اندر اس سے قیمتی چیز اور کوئی نہیں, بڑی قیمت ہے اس کی. اچھا, اس نے کہا ٹھیک ہے استاد محترم. اس نے قرآن کا کچھ ترجمہ سیکھ رہا تھا, حدیث سیکھ رہا تھا, اس کی جوتی ٹوٹ گئی تو وہ بازار گیا موچی کے پاس, اسے جا کے کہتا ہے کہ میرے پاس ایک چیز بڑی قیمتی ہے لیکن کیونکہ اب مجھے ضرورت ہے تو میں اپنی جوتی کی مرمت کے عوض میں تمہیں وہ قیمتی چیز بھی دینے کے لیے تیار. موچی نے پوچھا بھئی کیا؟ اس نے کہا کہ تم میری یہ جوتی سی دو, سلائی کر دو, ٹھیک کر دو, بدلے میں تمہیں قرآن مجید کی ایک آیت سکھا دوں گا. موچی نے کہا بھئی نہیں, مجھے تو اس کے بدلے درہم و دینار چاہیے, مجھے روپے چاہیے, مجھے اس سے کیا غرض ہے کہ تم مجھے ایک آیت سکھا دو اور میں تمہیں تمہارا کام, تمہاری جوتی سی دوں. نہیں, مجھے یہ سودا منظور نہیں. بڑا پریشان ہوتا ہے شاگرد, استاد کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے استاد محترم آپ نے تو کہا تھا کہ یہ علم بڑا قیمتی ہے اور دنیا کی سب سے قیمتی متاع ہے جو میں سیکھ رہا ہوں, مجھے تو موچی نے جوتی نہیں سیکھے دی اس کے بدلے. تو استاد نے ایک قیمتی ہیرا نکالا, ایک موتی, اور وہ شاگرد کو دیا اور کہا کہ جاؤ یہ موتی اسی موچی کے پاس لے جاؤ اور اس کو کہو کہ یہ موتی مجھ سے رکھ لے اور بدلے میں میری جوتی سی دے. اس نے کہا ٹھیک. وہ پھر گیا اس موچی کے پاس, اس نے کہا کہ یہ موتی رکھ لو اور بدلے میں میری جوتی سی دو. اس نے کہا بھی نہیں, میں نے موتی کو کیا سر میں مارنا, مجھے تو پیسے چاہیے, روپے لے کے آؤ. پھر نہیں سی. استاد کے پاس واپس ہے, اس نے کہا جی وہ موتی بھی نہیں رکھا اس نے. تو کہا اچھا اب ایسا کرو, اس موتی کو لے کر فلاں سنار کی دکان پر جاؤ اور اس سے جا کر یہ موتی دے کر کچھ مانگو. وہ شاگرد اس موتی کو لے کر اس سنار کے پاس گیا اور اس نے اس کو وہ موتی دکھایا تو وہ سنار کہنے لگا کہ میں تمہیں اپنی آدھی دکان دے دیتا ہوں, یہ موتی مجھے دے دو. وہ جو ایک جوتی نہیں سی رہا تھا اس موتی کے بدلے, اس موتی کے بدلے وہ سنار اس کو اپنی آدھی متاع دینے کے لیے تیار ہے. اس نے شاگرد نے واپس آ کر استاد کو ساری بات بتائی تو استاد نے کہا بیٹا بات پتہ کیا ہے, وہ سنار جانتا تھا اس موتی کی قدر کیا ہے, موچی کو کیا پتا اس موتی کی قدر کا ہے. تمہارے پاس جو علم ہے اس کی قدر اللہ رب العزت کے ہاں ہے, انسانوں کے ہاں تم کیوں قدر تلاش کر رہے ہو؟ جب اس علم کی, اس دین کی قدر تم انسانوں کے پاس تلاش کرو گے, انسان تو ذلیل کریں گے تم کو. وما علی الا البلاغ المبین. انبیاء اکرام نے کہا ہمارے ذمے صرف پہنچا دینا ہے, ماننا نہ ماننا تمہاری مرضی ہے, اور ہمارا اجر ان اجری, ہمارا اجر نہیں ہے مگر سوائے اللہ کے, اور کسی سے ہم اجر کا مطالبہ نہیں کرتے, اللہ پر ہمارا اجر ہے. تو نیکی کی لذت, نیکی کی حلاوت پانے کے لیے یاد رکھ لیجئے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان نیکی اس جذبے سے کرے, اس کا دل اندر یہ جذبہ رکھتا ہو کہ اس نیکی کے بدلے اس نے انسانوں سے بدلہ نہیں لینا, اس نے اللہ رب العزت سے ہاں اس کا اجر پانا ہے. اللہ کی رضا مطلوب و مقصود ہو, اور جب وہ سنار والا ذہن ہوگا, جب سنار والی سوچ ہوگی تو موتی کی قدر ہوگی نا. جب نیکی کی پہچان ہوگی انسان کو
کہ नेकी चीज क्या है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ इसका मुकाम व मर्तबा क्या है, फिर नेकी की हलावत और फिर नेकी की कदर जो है वो इंसान को महसूस होगी। आज हमारी जिंदगियों के अंदर जो इबादात की कमजोरी, आज हमारी जिंदगी के अंदर जो नवाफिल की कमजोरी, आज हमारी जिंदगियों के अंदर जो अखलाकियात की कमजोरी है, इसकी बुनियादी वजह यही है कि हमें इदराक ही नहीं है कि दरअसल नेकी का मुकाम व मर्तबा क्या है और नेकी अपने अंदर कितनी हैसियत रखती है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आज मैं पढ़ रहा था, बहकी की एक रवायत है कि वो मस्जिद के अंदर एतिकाफ पे बैठे हुए थे। ये हदीस में बारह जो जिक्र कर चुका, आज अमलन सहाबी का मैंने देखा तो उन्हें एक शख्स ने आकर बताया कि इस तरह मेरा फलां आदमी के मैंने पैसे देने हैं तो वो मुझे थोड़ी सी मुद्दत नहीं दे रहा, अगर आपके कह देंगे, आपके कहने से वो मुझे मुद्दत दे देगा। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, अच्छा मेरे कहने से, मेरी सिफारिश से अगर वो तुम्हारी मुद्दत बढ़ा दे। एतकाफ पे बैठे हुए थे, उठे और उठकर उसके साथ चल पड़े। एक दोस्त ने कहा, हजरत आपको भूल गया कि आप एतकाफ पर बैठे हुए? फरमाया नहीं, मुझे याद है कि मैं एतकाफ पर बैठा हुआ हूं, मगर एक मुसलमान के काम आना ज्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि इंसान 1 महीना मस्जिद नबवी में एतकाफ पर बैठा रहे। नेकी की कदर का पता है। और फिर नेकी की कदर के साथ साथ नेकी के भी कुछ स्टेप्स हैं। हम लोग चूंकि नेकी को रज़ाए इलाही और दीन समझ के नहीं करते, बल्कि अपने नफ्स की ख्वाहिश और अपनी तमा और अपनी हिर्स और अपने मुआशरे के चलन को देखकर नेकी करते हैं, इसलिए हम ये फर्क भी नहीं कर पाते कि कौन सी नेकी किस मौके के ऊपर आगे करनी है और कौन सी नेकी को पीछे करना है, कौन सी ज्यादा अहम है और कौन सी कम अहम है, किस नेकी को कहां पर तरजीह हासिल है। मिसाल के इसकी बहुत सी मिसालें मिल सकती हैं। मिसाल के तौर पे ऐसी बहुत सी मिसालें हमें मुआशरे के अंदर नजर आती हैं कि एक शख्स वो अपने बीवी बच्चों की कफालत जो है उसको छोड़ चुका है और किसी और काम के अंदर, चाहे वो दीनी काम ही क्यों ना हो, तबलीग का काम ही क्यों ना हो, वो तबलीग के काम के अंदर, इस नेकी के अंदर लगा हुआ है, मगर उसकी बीवी जो है वो पीछे सलाइयां कर रही है, उसकी बीवी जो है वो ट्यूशनें पढ़ा रही है और बेचारे बच्चे जो है वो धक्के खा रहे हैं। अपनी तरफ से वो क्या कर रहा है? नेकी कर रहा है, नेकी कर रहा है ना, तबलीग पे लगा हुआ है, मदरसे में किसी में बैठा हुआ है, लेकिन बीवी बच्चों की कफालत से पहलू दही कोई परवाह नहीं है। आप बताएं वो नेकी कर रहा है या ज्यादती कर रहा है? उसे फहम नहीं है, शऊर नहीं है कि फर्ज को छोड़कर वो नफल के पीछे लगा हुआ है। एक औरत ने हाथ में तस्बीह पकड़ी हुई है लेकिन बेपर्दा होकर वो बाजार में फिर रही है, बताएं वो नेकी कर रही है या गलत काम कर रही है? उसे शऊर नहीं है ना कि नेकी के भी स्टेप्स हैं, पहले फराइज हैं, पहले अपनी जिम्मेदारियां हैं, उनको पूरा करना है। फराइज के बाद सुन्नतों का मुकाम आता है, सुन्नतों के बाद नवाफिल का मुकाम आता है। यानी स्टेप बाय स्टेप जो है वो इंसान को चलना है। हमारे यहां चूंकि नेकी का इदराक नहीं है, हम नवाफिल को अपनी मन चाह, अपनी चाहत की वजह से, क्योंकि नफल में एक लुत्फ सा आता है, इंसान को हलावत सी महसूस होती है ना, अल्लाह अल्लाह करने में कितना आसान है मस्जिद के अंदर बैठ जाना, कितना मुश्किल है बाहर निकल कर मुआश कमाना। तो उस हलावत को, अपनी मन चाहिए हलावत को पाने के लिए हम नेकी को भी अपनी मर्जी से करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी से नहीं करते। आगे चलिए, हम मिसालें बहुत देते हैं। अब आइए कुछ ऐसे उमूर की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाता हूं, आज कुछ ऐसे कामों की तरफ आपकी तवज्जो दिलाता हूं कि हम लोग जानबूझकर तखरीब कारी को पसंद करते हैं, इस्लाह को पसंद नहीं करते। हम लोग जानबूझकर तखरीब कारी को पसंद करते हैं, जहां पर नफरतें फैले, जहां पर बुग़्ज़ और कीना की हवा फैले, हम उसको पसंद करते हैं। मुआशरे के अंदर हमारे कुछ ऐसे नासूर पाए जाते हैं कि जिनको बयान करना भी रोंगटे खड़े कर देता है।
میں ایک مثال دے دیتا ہوں میں آپ کو. ہم باتیں تو کرتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ جی ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر بچے نے یہ بات پڑھی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی بکریوں کا دودھ دھو لیا کرتے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں کو خود پیوند لگا لیا کرتے تھے. یہ چھوٹے بچوں کو پہلی کلاس دوسری کلاس میں بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے نا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج خود ہی کر لیتے تھے، آپ اپنا جوتا خود ہی بنا لیتے تھے، آپ اپنے کپڑے خود ہی سلائی کر لیتے تھے، ان کو پیوند لگا لیتے تھے. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق. اور پھر وہ ایک مشہور تاریخی واقعہ اسکول کی کتابوں میں بھی پڑھایا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گھر سے گزرا، ایک گلی سے گزرا کرتے تھے تو ایک عورت جو ہے وہ آپ کے اوپر کوڑا پھینکا کرتی تھی. یہ ایک تاریخی تھا واقعہ، اس کی صحت یا ذوف کی طرف نہیں میں جاتا، کیونکہ تاریخ کے جو واقعات ہوتے ہیں ان کا حکم وہ نہیں ہوتا جو حدیث کے میں ہم صحت و ذوف کا خیال رکھتے ہیں. تو ایک وقت پھر ایسے آیا کہ وہ کوڑا اس نے نہیں پھینکا آپ کے راستے میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں اس کی تیمارداری کے لیے گئے اور اس کی تیمارداری کی، اور اس کی تیمارداری سے وہ اتنی خوش ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ ایمان لے آئی. شاید یعنی یہ واقعہ ہم بیان کرتے ہیں اخلاق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کو پڑھاتے ہیں، لیکن جانتے ہیں ہمارے اپنے مزاج میں ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے کہ گھر میں کام کاج کرنے والی بچوں اور بچیوں کے اوپر جو ظلم کی داستانیں مسلمانوں نے رقم کی ہیں کافروں نے بھی نہیں رقم کی ہوں. کافروں نے بھی اپنے ملازمین کے اوپر وہ ظلم نہیں ڈھائے ہوں گے جو ظلم کی مثالیں اخباروں میں، جو میڈیا پر آپ نے مسلمانوں کے گھروں میں اپنے ملازمین کے اوپر ڈھائی ہوں گی. میرا فرنیچر کا کام ہے، میں آپ کو ایک مثال بتا دیتا ہوں، یہ اس معاشرے کی مثال ہے، نمازیوں کی مثال ہے. کوئی بے دین لوگ نہیں تھے. وہ بچی کو باپ نے جہیز میں فرنیچر دیا، ٹرک لوڈ کروا کر بھیج دیا. مجھے اس بیٹی کے باپ کا فون آیا، مجھے ایک دوست تھا میرا، کہنے لگا جی آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، میں پے کر دوں گا جو بھی ہوگا، آپ 4-5 لوڈر جو ہیں وہ بھیج دیں، وہ جا کر وہاں پر سامان جو ہے اتار کر وہ اس کے کمرے میں، بیٹی کے کمرے میں سیٹ کر. میں نے کہا جی 2 بندے ہم نے بھیج دیے ساتھ ان کو کہ بندے لگائیں اور سامان اترائیں، بھیج دیا ان کو لاکھوں کا سامان. وہ کہنے لگا جی ان کے ہاں یہ رسم و رواج ہے کہ لڑکے والے بچی کے سامان کو ہاتھ بھی نہیں لگائے. یہ رسم و رواج ہے، لاکھوں کا سامان لینے کے لیے اس کی غیرت نہیں جاگتی. اور یہ کہ بیٹی نے باپ نے جو پتہ نہیں کس طرح سامان بھیجا ہے، اتنی عقل اور انا ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے کہ بیٹی دینا تو گویا ایسے ہے جیسے کہ اگلے کو اپنے قدموں میں بٹھا لینا ہے. ناک رگڑوا لو اس کی اب کہ اس نے تمہیں بیٹی کیوں دے دی ہے، پورے معاشرے میں سے تم پر اعتماد کر کے اس نے تمہیں اپنی بیٹی تمہارے ساتھ روانہ کر دی. میں نے اس کو کہا، میں نے کہا تو مجھے اجازت ہے میں اس کے گھر جا کے ذرا اس کی کلاس لوں. کہنے لگا جی آپ کی مہربانی، میری بیٹی کا معاملہ ہے، معاملہ خراب ہو جائے گا تو بات بگڑ جائے گی، آپ نہ کریں. کیا کریں مجھے بیٹی والے بیچارے، بیٹی کا معاملہ آتا ہے چپ کرنا پڑ جاتا ہے، ہر طرح ہی چپ کرنا پڑ جاتا ہے بیٹی کی بات جب آ جاتی. لیکن اتنے درندہ صفت لوگ ہم ہو گئے ہیں، اتنی غیرت ہماری مر گئی ہے اللہ کی قسم کہ ہم لوگ اپنی رسم و رواج، اپنی خاندانی امور کے اوپر ظالم ہیں، ظالم، اور لوگوں کو پیستے ہیں ہم. نیکی ہمارے اندر کہاں ہے؟ نیکی وہی جو ہمیں اچھی لگے گی، نیکی وہی جہاں پر ہمارا نام ہوگا، نیکی وہی جہاں پر ہماری پہچان ہوگی. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کی زندگیاں پڑھ کر دیکھ لیں، اللہ کی قسم انہوں نے کبھی تخریب کاری کو جنم نہیں دیا، ہمیشہ اصلاح کو جنم دیا ہے. ایک استاد نے اپنا واقعہ بیان کیا، ایک پروفیسر نے، وہ کہنے لگا کہ میں اور میرے ساتھ ایک امیر آدمی کا بیٹا تھا شاگرد، وہ جا رہے تھے ہم ایگریکلچر یونیورسٹی سے. تو اس نے کہا کہ ہم کھیتوں میں سروے کے لیے گئے تو میں نے دیکھا کہ ایک کسان بیچارہ غریب آدمی وہ ہل چلا رہا، تو اس نے اپنی جوتی جو ہے نا وہ باہر اتاری ہوئی. تو وہ مجھے یہ سوچ کا فرق صرف میں اب آپ کو بیان کرنے لگا ہوں کہ صرف سوچ بدل لینا انسان تو بات کہاں سے کہاں بن جاتی ہے.
تو وہ کہنے لگا کہ میرے شاگرد نے مجھے کہا کہ استاد جی ذرا چلو شگل ہی صحیح، شگل لگا لیتا نا انسان، ذرا شگل ہی صحیح اس کی جوتی چھپا دیتے ہیں، تو کہیں چھپ کر دیکھتے ہیں بیٹھ کر کے پھر یہ کیا کرتا ہے، پریشان ہوگا تھوڑا سا، ذرا شگل لگائیں گے اس کے ساتھ۔ منڈے گھنڈے اس طرح کے کام کرتے رہتے ہیں، آپ کو پتہ۔ لیکن استاد نے اپنی اس دانش مندی کا مظاہرہ کیا۔ استاد نے کہا کہ میں نے اس کو کہا کہ بیٹا بات یہ ہے، کام تو ہم نے سرپرائز والا کرنا ہے نا، کہ کسان کو ہم نے ایک سرپرائز دینا ہے، ذرا حیران کرنا ہے، ذرا ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کی ایک دم اچانک اس کے اوپر کیا کیفیت طاری ہو جاتی۔ تو تم ایسا کرو، تم امیر آدمی ہو، ذرا اپنی جیب سے 100 کا نوٹ نکال کر ایک جوتی میں رکھ دو، دوسرا جوتی میں رکھ دو، پھر چھپ کر دیکھتے ہیں کسان کیا کرتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے اس طرح ہی کیا۔ تو جب وہ جوتی نے پہنی تو اس کے نوٹ نکلا، اس نے دیکھا، اس نے دائیں بائیں دیکھا، ادھر کوئی اس کو ملا بھی نہیں، اور اس کے چہرے کے اوپر دیدنی خوشی جو ہے وہ ہم نے دیکھی، اس کے چہرے کے اوپر ایک دیدنی خوشی جو ہے وہ ہمیں نظر آئی کہ یار وہ حیران ہوا کہ یہ کہاں سے میرے اوپر جو ہے یہ ایسے ایک جو ہے وہ مدد ہو گئی میری۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جوتی چھپانے والے نہ بنے، جوتی میں پیسے ڈالنے والے بنے ہیں۔ ہم جوتیاں چھپا کر لوگوں کو تنگ کر کر لذت لیتے ہیں، جوتیاں چھپانے والے نہ بنے، جوتیوں میں پیسے ڈالنے والے بنے، لوگوں کے کام آنے والے بنے۔ اگر نماز کی حلاوت چاہتے ہو تو نماز میں صرف اور صرف حلاوت تب ہی مطلوب و مقصود ہو سکتی ہے جب نماز کا مقصد صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنا۔ اور اللہ کی قسم نیکی میں بڑا سکون ہے، یقین مانیں، نیکی کر کے دیکھ لیں، میں دعوے سے آپ کو کہہ دیتا ہوں، عمل کر کے دیکھ لیں، ایک ہفتہ تہجد کی نماز پڑھ کے دیکھ لیں، تہجد نہیں پڑھ سکتے، ایک ہفتہ فجر کی نماز با جماعت پڑھ کے دیکھ لیں، با جماعت نہیں پڑھ سکتے، ایک ہفتہ فجر کی نماز وقت پر پڑھ کر دیکھ لیں، اگر تمہارے دل کے اندر تبدیلی نہ نظر آئی تو یقین مانے مجھے آ کے پکڑ لینا کہ بلال تو نے کہا تھا تبدیلی، مجھے نظر نہیں آئی، اپنے اندر کوئی تبدیلی، دل کے اندر سکون محسوس نہ ہو، دل کے اندر راحت اور اطمینان محسوس نہ ہو۔ یہ دین ہے، یہ قرآن ہے، یہ اللہ کی یاد ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ اللہ کی یاد ہے جس میں دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، جس میں دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا صحابہ اکرام کی زندگی کیا تکلیفوں سے خالی تھی؟ بتائیں۔ آج ہم کہتے ہیں غم بڑے، تکلیفیں بڑی، پریشانیاں بڑی، آپ بتائیں کیا، بلکہ چلے صحابہ اکرام کو آپ ایک طرف رکھیں، دنیا کا کوئی انسان بتائیں جو غم اور تکلیف سے پاک ہو؟ دنیا کا کوئی، انبیاء اکرام کے اوپر سب سے زیادہ تکلیفیں آئیں، سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء اکرام کے اوپر آئیں۔ اتنی تکلیفیں اور اتنی آزمائشوں کے باوجود ہمیں ان کی زندگیاں با مقصد اور مطمئن، پرسکون اور عبادات اپنے وقت کے اوپر۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں کے اندر نیکی کی حلاوت پائی جاتی تھی، نیکی کی مٹھاس وہ لوگ جانتے تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حلاوت الایمان کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ جس شخص نے جاتی ہوئی عورت کو دیکھ کر اپنی نگاہوں کو جھکا لیا، اس نے ایمان کی نیکی کی حلاوت کو پا لیا۔ اب ایک عورت کو دیکھنا اس میں بھی لذت ہے، ایک عورت کو دیکھنے میں بھی لذت ہے، اور اس کو پہلی نظر دیکھ کر اپنی نظر کو پھیر لینے میں بھی لذت ہے، لیکن جو عورت کو دیکھنے میں لذت ہے وہ شیطانی لذت ہے، اور جو اس کو پرکھ لینے میں لذت ہے وہ ایمانی لذت ہے۔ یہ فیصلہ میں نے کرنا ہے کہ میں نے شیطانی لذت حاصل کرنی ہے یا ایمانی لذت حاصل کرنی ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہا کرتے تھے انسان کو بے لذت گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیا مطلب؟ وہ کہتے تھے ہم لوگ اتنے برے ہو گئے ہیں کہ ہم وہ گناہ بھی کرتے ہیں جس کا کوئی مزہ نہیں ہوتا۔ انسان گناہ تو کرتا ہے نا مزے کے لیے، اس گناہ کا کہتے ہیں کیا فائدہ جسے کرنا مزہ ہی نہ آئے، لیکن کہتے ہیں ہم گناہوں میں اتنے زیادہ گر چکے ہیں کہ ہم نے بس گناہ کرنا ہوتا ہے چاہے لذت آئے یا نہ آئے، ہم بے لذت گناہ کر رہے ہیں۔ ہم معاشرے کے اندر ایسے ایسے گناہ بھی کر جاتے ہیں کہ جن جو بس عادتاً ہوتے ہیں، روایتاً ہوتے ہیں، ہمیں ان کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا،
شیطانی فائدہ بھی حاصل نہیں ہوتا. اور نیکی تو اپنے اندر ایک مٹھاس رکھتی ہے, نیکی اپنے اندر ایک چاشنی رکھتی ہے, نیکی اپنے اندر ایک خوبصورت دل رکھتی ہے جو انسان کے چہرے کو کھلا دیتا ہے. کیسے؟ اس کو ہم ایک مثال سے سمجھ لیتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اپنے مسلمان بھائی کو خوش کن چہرے کے ساتھ, خوبصورت چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ ملنے کو بھی حقیر نیکی نہ سمجھو. اب یہ کتنی معمولی سی بات ہے. اس سے بھی آگے چلے جائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کے لیے بھی بخشش اللہ رب العزت نے کر دی جس نے اتنی حقیر نیکی کی تھی کہ کنویں کے کنارے پیاسے کتے کو اس نے اپنی جوتی میں کنویں سے پانی ڈال کر پلا دیا تھا. اس حقیر سی نیکی کے بدلے بھی اللہ رب العزت نے اس کو معاف کر دیا تھا. نیکی اپنے اندر اثر رکھتی ہے نا, نیکی اپنے اندر چاشنی رکھتی ہے, نیکی اپنے اندر صلہ رکھتی ہے, لیکن نیکی رضا الہی کے لیے, مقصد صرف اور صرف یہ میرا رب راضی ہو جائے. وہ جو حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال, ایمان افروز, غزوہ بدر ہے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ دونوں صحابی ساتھ ساتھ بیٹھے. حضرت عبد الرحمن نے بعد میں کہا تھا جو دعا عبداللہ نے مانگی دعا تو وہ تھی. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں, عبداللہ آج ایک کام کرتے ہیں, ایک دعا پہلے میں مانگتا ہوں, تم نے کہنا ہے آمین, پھر تم نے دعا مانگنی ہے اور میں نے کہنا ہے آمین. انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے پہلے ہاتھ بلند کیے تو میں نے کہا یا اللہ, کل جب میدان جنگ سجے گا تو میرا مقابلہ کسی طاقتور کافر کے ساتھ ہو, کسی طاقتور کافر کے ساتھ ہو, وہ مجھ سے لڑے میں اس سے لڑوں, بلا آخر میں اس کے اوپر حاوی ہو جاؤں اور میں اس کو قتل کر کے جہنم واصل کر دوں. حضرت عبداللہ نے کہا آمین. حضرت عبد الرحمن بن عوف کی دعا ختم ہو گئی. حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں اس کے بعد عبداللہ نے دعا مانگی اور وہ دعا کیا تھی؟ کہا یا اللہ, کل جب میدان سجے تو میرے مقابلے میں ایک بڑا طاقتور کافر آئے, میں اس سے لڑائی شروع کروں, وہ مجھ پر حاوی ہو جائے, وہ مجھ پر حاوی ہو جائے, وہ میرے اوپر آ جائے, پھر وہ مجھ پر وار کرے, پھر وہ مجھے شہید کرے, پھر وہ میرے کان کاٹ دے, پھر وہ میرا ناک کاٹ دے, پھر وہ میرے بازو کاٹ دے, پھر وہ میرے جسم کا مسئلہ کر دے, میں شہید ہو جاؤں تیرے راستے کے اندر. اے اللہ, پھر کل قیامت کا روز ہوگا, پھر تو میری ہڈیوں کو جمع کرے گا, پھر تو میرے بازو کو جوڑنا, پھر تو میرے ناک کو صحیح کرنا, پھر تو میرے جسم کو صحیح سلامت کر کے اپنے سامنے کھڑا کرنا, اور پھر تو مجھ سے پوچھنا عبداللہ تیرا یہ جسم کیوں کٹا, تیرے یہ جسم کا حال کیوں ہوا؟ تو اللہ میں تجھے کہوں گا یا اللہ میرا جسم تیری رضا کے لیے کٹا ہے. حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں آمین. اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جانتے ہو اگلے دن دونوں کی دعا اسی طرح قبول ہوئی جس طرح مانگی تھی, اور مجھے یقین ہے کمال کی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے, اور یقین ہی ہے کہ یقیناً ایسا ہوگا کہ جس طرح دنیا میں ان کی یہ دعا قبول ہوئی, کل قیامت کے روز بھی اسی طرح اللہ کے سامنے ان کی یہ دعا قبول ہوگی. کل قیامت کے روز بھی اسی طرح اللہ ان کو اٹھائے گا اور پوچھے گا, اور وہ کہیں گے یا اللہ تیرے لیے. تو دنیا کے اندر انسان بہت سے کام کرتا ہے, کسی کی تیمارداری کے لیے جانا پڑتا ہے, کسی کے جنازے کے لیے ہمیں جانا پڑتا ہے, کسی کی لڑائی میں صلح کروانے کے لیے جانا پڑتا ہے, کہیں کوئی مسئلہ پھڈا بن جاتا ہے وہاں پر ہمیں جانا پڑتا ہے. یہ بڑا مشکل کام ہے کہ انسان ان تمام امور میں جو مقصد رکھے وہ صرف اور صرف رضا الہی رکھے.
کسی کی تیمارداری کے لیے جاؤ تو اللہ راضی ہو جائے، کسی کی شادی میں جاؤ اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، کسی کے جنازے میں جاؤ اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، کسی کے جنازے کے پیچھے چلو اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، کسی کو کھانا کھلاؤ اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، کسی کو قرضہ دو اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ کہنے کو آسان ہے، کرنے کا بڑا مشکل ہے۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، نیکی اس وقت نیکی نہیں رہے گی، تم نے بے شک نیکی کے پہاڑ کھڑے کیے ہوئے ہو، نیکی اس وقت نیکی نہیں رہے گی اگر کرنے سے پہلے اس میں فرق آ گیا یا کرنے کے بعد اس میں فرق آ گیا۔ کتنا نازک معاملہ ہے، وہ آسان سمجھتے ہیں نیکی کرنا، کرنے سے پہلے فرق آ گیا تب بھی نیکی ضائع، کرنے کے بعد فرق آ گیا تب بھی نیکی ضائع۔ کرنے سے پہلے کیا فرق ہے؟ انما الاعمال بالنیات، کرنے سے پہلے اگر دل میں یہ خیال آ گیا، کرنے سے پہلے دل میں یہ مطلب اور مقصود بن گیا کہ لوگ کہیں گے کتنا نیک ہے، لوگ کہیں گے کتنا اچھا ہے، لوگ کہیں گے کتنا نمازی ہے، لوگ کہیں گے کتنا سخی ہے، نیکی نیکی نہیں رہے گی، ریاکاری بن جائے گی، وبال جان بن جائے گی۔ اور کرنے کے بعد جس پر کی ہے اگر اس پر احسان جتلا دیا، منان بن گئے، تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکو گے، حالانکہ جنت کی خوشبو میلوں سے آتی ہو۔ آج ہم کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں تینوں میرے سارے احسان بھول گئے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ اور تیرے پہ اتنے احسان کیے، میرے سارے احسان بھول گئے ہیں۔ کسی کے کام آئے ہوں، کسی کا کبھی کوئی کام کیا ہو، بڑی آسانی سے ہم کہتے ہیں کہ تو میرے سارے احسان بھول گیا۔ احسان جس کے لیے کیے تھے وہ نہیں بھولتا ہے۔ حضرت مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال سے سمجھتے ہیں، کوئی چھوٹی بات ہے کہ کسی کی بیٹی کے اوپر الزام لگ جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، صدیقہ مطہرہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ، امہات المؤمنین، ہماری ماں، ان کے اوپر منافقین نے الزام لگا دیا۔ باتوں باتوں میں یہ ایک انسانی فطرت ہے، جب چیم گوئیاں ہونے لگتی ہیں نا کسی بارے میں، تو وہ ہر کوئی ادھر کی ادھر سے تھوڑی تھوڑی کر ہی دیتا ہے۔ تو جو ذرا سادہ سے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں وہ کوئی ایسے ہی سنی سنائی دو اپنی طرف سے لگائیں، چل آگے پہنچا دی، ادھر سے سنی دو کو بیچ میں مسالے ڈال دیے اور آگے پہنچا دی۔ تو اس طرح جب باتیں ہو رہی تھی نا، تو حضرت مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منافق نہیں تھے، سچے صحابی تھے، لیکن کیا ہوا کہ باتوں باتوں میں کوئی بات انہوں نے بھی ایسی کر دی، باتوں باتوں میں کوئی بات انہوں نے بھی ایسی ویسی کر دی، اندر سے برے نہیں تھے، سادے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا کہ مصطح نے یہ کہا ہے، تو جانتے ہیں ان کا آپس میں رشتہ کیا تھا۔ حضرت مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غریب تھے، یہ کمزور تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر آدمی تھے، مالدار تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہانہ خرچہ دیا کرتے تھے حضرت مصطح بن اثاثہ کو۔ ماہانہ جس طرح ہم کسی کی ہیلپ کریں کہ ماہانہ کسی کو 5,000 راشن لے دیا، 10,000 ماہانہ کسی کو، جس طرح کہ اللہ نے جن کو مال دیا وہ کرتے۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتا چلا کہ اس کو میں خرچہ دیتا ہوں، اس نے میری ہی یہ خلاف بات کر دی ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش آ گیا نا، انسان تھے، جوش آ گیا، کہا اللہ کی قسم آج کے بعد مصطح کی کفالت نہیں کروں گا۔ کتنی بڑی نیکی کرتے تھے، مصطح کی کفالت نہیں کروں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور میں جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کی آیات نازل فرمائی، ساتھ ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کہا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، اے ابوبکر تیرے جیسے آدمی کے یہ شایان شان نہیں ہے کہ تو ایسی قسمیں کھائے،
साथ ही हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को भी टोक दिया, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को भी एहसास दिला दिया कि आपका यह अमल दुरुस्त नहीं था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी कसम का कफारा अदा किया, जो गलत कसम उठा ली उसका कफारा अदा किया, और दोबारा हजरत मिस्ता बिन असासा रजी अल्लाह तआला अन्हु को महाना खर्चा देना शुरू कर दिया। अब इसमें जो बात नुक्ते की है समझने वाली है वो क्या है कि भाई मिस्ता की कफालत तो करते थे अल्लाह की रजा के लिए, और कफालत बंद किस लिए की? अपनी जात के लिए। जात पे अटैक हुआ था ना, बेटी पे जाती मसला था, एक जाती मसले के लिए। यह आसान नहीं है, सुनना आसान है, मिंबर पे कहना आसान है, आपके लिए बैठे सुनना आसान है, जब पेश आता है ना, जब वाह पहनता है फिर पता लगता है। राह पे आ जाने या वाह पे आ जाने ना सियाने कहते हैं, जब वाह पड़ता है ना फिर बड़ा मुश्किल होता है। जिसका खर्चा लगाया हो वही आपके खिलाफ बोले, बताएं दिया जा देंगे उसको खर्चा दोबारा? उसको तो लम्मा पा के छित्त लगाएंगे, ऐसी तैसी तेरी तेन 10,000 रुपया महीना भी देने हैं तो अपने खिलाफ बकवास कर ली दे, बड़ा मुश्किल। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मैं कसम का कफारा अदा करता हूं। दोबारा हजरत मिस्ता बिन असासा रजी अल्लाह तआला को महाना खर्च देना शुरू कर दिया, इसलिए कि खर्चा अल्लाह की रजा के लिए देते थे, अपनी जात की वजह से नेकी को खत्म नहीं किया जा सकता है। और जब रियाकारी आ जाती है ना, यह भी याद आज मसला समझ लीजिए, शायद पहले भी मैंने इस पर वजाहत की थी कि इसमें एक दकीक से नुक्ते की बात है, क्योंकि बाद लोग नेकी इसलिए नहीं करते कि कहीं हमारे अंदर रियाकारी ना आ जाए। बहुत से लोग, शैतान का यह भी एक हथियार है, बहुत से लोग इसलिए भी नेकी नहीं करते कि कहीं हमारे अंदर रियाकारी ना आ जाए। तो याद रख लीजिए, इन्नमल अमालु बिन्नियात, जब आपने कोई काम करना है ना, आपने कोई काम करना है, उस वक्त आपकी नीयत यही होनी चाहिए कि मैंने ये काम अल्लाह की रजा के लिए करना है। बाद में चाहे जितने मर्जी ख्याल आते रहें, आपका वो काम रियाकारी शुमार नहीं होगा, वो काम खालिस लिल्लाहियत ही शुमार होगा। मिसाल से समझा देता हूं। मिसाल के तौर पे आपने इरादा किया कि मैं मस्जिद में जाकर 2 नफल अदा करूंगा। आपके इरादा और नीयत यही थी कि मैंने नफल अल्लाह की रजा के लिए पढ़ने हैं। आप मस्जिद में आए, आपने नफल पढ़ने शुरू कर दिए। नफल पढ़ते हुए दौराने नफल कोई आदमी आता है, आपका वाकिफ, पता लग जाता है इंसान को नमाज में, आपके दिल में ख्याल आता है कि यार वो बंदा आ गया, वो देखेगा, सोचेगा, तो वो कहेगा देखो ये कितना नेक है बिलाल के, ये इस टाइम नफल पढ़ रहा है। तो अब ये वो जो ख्याल आया, इसकी वजह से आपके वो नफल रियाकारी नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि आमाल की दारो मदार नीयत पर है। नीयत आपने जब की थी तब दुरुस्त थी। अब जो बाद में ख्याल आया, ये शैतानी वसवसा है, आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के इस वसवसे को फारग करें और अपना अमल जो है वो जारी रखें। लेकिन अगर ये अमल बुनियादी तौर पे ही गलत था तो फिर जहन्नुम की आग, याद रख लीजिए, उस आलिम से भड़काई जाएगी जो इल्म का फरोग सिर्फ इसलिए करता था कि लोग कहें ये बहुत बड़ा आलिम है, और उस सखी से जहन्नुम की आग भड़काई जाएगी जो सखावत सिर्फ इसलिए करता था कि लोग कहें ये बड़ा सखी है, और सबसे पहले उस बहादुर शहीद को जहन्नुम में फेंका जाएगा जो सिर्फ इसलिए लड़ता था दलेरी के साथ कि लोग कहेंगे ये बहुत बड़ा बहादुर इंसान है। तो इसलिए अपने अंदर आज की गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब और खुलासा समझ लीजिए क्या है। नेकी का जज्बा अपने अंदर पैदा कीजिए, नेकी करना सीखिए, नेकी की कदर जानिए, नेकी की हलावत को पाने की कोशिश कीजिए, और तखरीब काराना ज़हन नहीं रखना, खराबी पैदा नहीं करनी, इस्लाह की कोशिश करनी है, हमेशा मुस्बत इक़दामात करने हैं, हमेशा मनफी इक़दामात की नफी करनी है, और इबादात के साथ साथ नमाज, रोजा, हज और ज़कात के साथ साथ खिदमत खल्क के काम के अंदर अपने आप को मसरूफ करना है। एक अहम नुक्ता इसी गुफ्तगू में मैंने ये भी आपके सामने बयान रखा कि नेकी के दर्जात को भी पहचानना है, नेकी के दर्जे को भी पहचानना है। पहला हक माँ बाप का है,
माँ बाप तड़पते हों तो दोस्त की मदद को नहीं दौड़ पड़ना है कि दोस्त ने फोन किया, उधर माँ बाप बेचारे बिस्तर पर पड़े हुए हो, दोस्त का फोन आ गया था, उधर भाग जाओ, नहीं, ये कोई नहीं की। दर्जे हैं। मियाँ बीवी की कफालत फर्ज है, मियाँ बीवी की कफालत छोड़कर उधर नहीं चले जाना चिल्लों पर, तस्बीह पकड़ी हो और नमाजें छोड़ रहे हो। नेकी के दर्जे को पहचाने, स्टेप बाय स्टेप। नेकी का जो मुकाम है, जिसका जो मुकाम है, उस मुकाम के अंदर नेकी को लेकर आए। और आखिर के अंदर ये बड़ी अहम बात आपके सामने रखी कि नेकी करने से पहले उसको रियाकारी से बचाना है, नेकी करने के बाद तकब्बुर से, अना से और उसके एहसान जतलाने से और दूसरे को डिवैल्यू करने से अपने आप को बचाना है। और नेकी करनी अल्लाह की रजा के लिए। उसमें हजरत मिस्ता बिन असासा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मिसाल आपके सामने रख दी। नेकी करनी अल्लाह की रजा के लिए, अगर कभी जातियात को नेकी के अंदर ले आएंगे तो नेकी करने का कोई फायदा नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, अल्लाह मुझे और आपको जो कहा और जो सुना समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैहि इल्लल बलाग।